آج ہم بات کریں گے حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت با یزید بسطامی کو یہودیوں نے کون سے سوال پوچھے تھے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ہسٹری آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے ایک جلیل القدر ولی تھے۔ ان کی شخصیت علم، معرفت، زہد و تقوی اور فنا فی اللہ کی روشن مثال ہے۔ آئیے تفصیل سے آپ کی زندگی، حسب و نسب، کارنامے، مزار اور یہودیوں کے سوالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کا مکمل نام ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن آدم بسطامی تھا۔ آپ کا لقب سلطان العارفین تھا اور آپ کا نسب، آپ ایرانی النسل تھے اور فارسی زبان بولتے تھے۔ آپ کی ولادت 3 صدی ہجری تقریباً 804 میں ایران کے شہر بسطام میں پیدا ہوئے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیاوی تعلیم و تبلیغ کے بجائے باطنی تربیت اور روحانی اصلاح پر زور دیا۔ ان کی اہم خدمات میں سے تصوف کی تعلیم، آپ نے فنا فی اللہ اور بقا بی اللہ جیسے روحانی مدارج کو عام کیا۔ زہد و تقوی کی مثال، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ سے سچی محبت کا علمی نمونہ بنے۔ روحانی سلسلہ، آپ کی تعلیمات نے بعد میں آنے والے صوفی سلسلوں مثلا نقش بندیہ، چشتیہ وغیرہ پر گہرا اثر چھوڑا۔ معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قربے کی حصول کو زندگی کا مقصد بنایا۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ایران کے شہر بسطام میں واقع ہے۔ یہ جگہ آج بھی زائرین کے لیے روحانی مرکز ہے اور دنیا بھر سے لوگ فیض پانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک دن ایک گروہ یہودی علماء کا بسطام میں داخل ہوا۔ ان کے چہروں پر غرور اور لہجوں میں تکبر تھا۔ وہ مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے اور ان کے عقائد کو چیلنج کرنا چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے 15 مشکل ترین سوالات کریں گے اور وہ لاجواب ہو جائیں گے تو اسلام کو جھوٹا قرار دیں گے۔ انہوں نے قاضی کے وقت کے ذریعے حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو سوالات کے لیے بلایا۔ قاضی نے حضرت سے عرض کی، حضرت یہ یہودی علماء آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ یہودیوں کا سردار آگے بڑھا اور غرور سے پہلا سوال کیا۔ پہلا سوال، وہ چیز کون سی ہے جو نہ آسمان میں ہے اور نہ زمین میں؟ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن پاک جو لوح محفوظ میں ہے۔ دوسرا سوال، وہ چیز جس کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا؟ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت کی ذات۔ تیسرا سوال، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں لیکن انسان کے لیے ہے؟ پھر آپ نے جواب دیا کہ شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں لیکن انسان کے لیے شریک ضروری ہے۔ چوتھا سوال، سب سے زیادہ بھاری چیز؟ آپ نے جواب دیا، اللہ کا غضب جب نازل ہوتا ہے تو سب ہل جاتا ہے۔ پانچواں سوال، سب سے ہلکی چیز؟ آپ نے کہا، غیبت، زبان ہلکی لیکن گناہ بھاری۔ چھٹا سوال، کون بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا؟ آپ نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام۔ ساتواں سوال، جو انسان کے بغیر پیدا ہوئی؟ آپ نے جواب دیا، حضرت حوا علیہ السلام۔ آٹھواں سوال، وہ چیز جس کا سایہ نہیں؟ آپ نے کہا، نور، جیسے سورج کی روشنی۔ نواں سوال، ایسا درخت جس کے پتے کبھی نہ جھڑیں؟ آپ نے فرمایا، توبہ کا درخت جنت میں۔ 10واں سوال، جنت و دوزخ کب بنائی گئی؟
پھر آپ نے فرمایا عرش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے انہیں پیدا فرمایا۔ 11واں سوال فرشتے کس چیز سے بنے؟ آپ نے کہا نور سے۔ 12واں سوال انسان کا سب سے قوی عضو؟ آپ نے کہا دل، کیونکہ ایمان وہیں ٹھہرتا ہے۔ 13واں سوال سب سے کمزور عضو؟ آپ نے کہا آنکھ، جو ذرا سی گرد بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ 14واں سوال وہ چیز جو کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے؟ آپ نے کہا چاند۔ 15واں سوال زندہ ہو کر بھی مردہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ انسان جس کا دل ایمان سے خالی ہو۔ یہودی علماء حیرت زدہ رہ گئے، ان کے چہرے فک ہو گئے، دلوں میں لرزہ طاری ہو گیا، ان کے علم کا غرور چکنا چور ہو گیا۔ کچھ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، یہ علم انسانی نہیں، یہ نوری علم ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اسلام سچا دین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کئی یہودی اسلام لے آئے اور باقی خاموشی سے واپس لوٹ گئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کی طرف دیکھا اور فرمایا، علم وہی بہتر ہے جو انسان کو رب سے ملا دے، نہ کہ اسے ریاکاری اور غرور کی راہ دکھائے۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی عظمت کا ثبوت ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے علم کے ساتھ تقوی اور حکمت کے ساتھ حلم ہو تو حق خود بولنے لگتا ہے۔